الرحمن الرحیم باب ما جاء فی صلاۃ الحاجہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے صلاۃ حاجت کو بیان کر رہے ہیں۔ اب انسان کی ضروریات تو بہت زیادہ ہیں۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو فطرتی طور پہ لالچی بنایا ہے، اور اس لالچ کی بنیاد پہ یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو، اور اللہ جل شانہ نے دونوں کے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، بھئی ہر نماز میں دنیا بھی اچھی مانگو، آخرت بھی اچھی مانگو۔ اللہ سارے مسلمانوں کی دنیا اور آخرت اچھی کرے۔ پھر انسان کی ضرورتیں دو قسم کے ذاتوں سے ہے۔ ایک اللہ جل شانہ کی ذات سے بھی ضرورت ہے، اور وہ حقیقی ضرورت ہے، لیکن بسا اوقات انسانوں کے ساتھ بھی آدمی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ کسی سے مثال کے طور پہ کوئی قرض لینا ہے شادی بیاہ کے لیے، تو انسانوں سے بھی عمومی طور پہ ہم قرض لیتے ہیں۔ تو دونوں ضرورتوں کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کو جب بھی کوئی ضرورت ہو، چاہے اللہ جل شانہ سے ہو، چاہے انسان سے کوئی قرض وغیرہ لینا ہے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ پہلے اچھی طرح وضو کرے، اور پھر 2 رکعت صلاۃ حاجت کی نیت سے نماز شروع کر لے، اور بہترین طریقے سے نماز کو پڑھے، اور پھر اس کے بعد 2 زانوں قبلے کی طرف بیٹھ جائے، اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا وہ سینے تک اٹھائے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرے۔ اور حمد و ثنا کے اندر جو بہترین نماز کے اندر ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بہترین ثنا، بہترین الفاظ ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھے۔ پھر اس کے بعد جو حدیث میں دعا آئی ہے، اس دعا کو یاد کر لے، کتابوں میں ملتی ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین نسألک معجبات رحمتک والعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا دینا الا قضیت ولا مریضا الا شفیت ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ لیکن یا ارحم الراحمین کو 3 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بارے میں، اس جملے کے بارے میں ایک حدیث میں نے پڑھا ہے کہ جب آدمی یہ دعا پڑھ کے 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کی دائیں طرف ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں۔ اب وہ فرشتہ اس کو کہتے ہیں سل تعطا، اب مانگ، جو مانگے گا اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے، جو مانگے گا اللہ عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد اپنی ضرورت جو اللہ سے ہے تب بھی مانگے، اگر کسی انسان سے ادھار وغیرہ لینا ہے تو پھر اس میں بھی اس کا ذکر کر لے، عربی پہ قدرت ہے تو ٹھیک، نہیں تو یہ کہہ دے کہ یا اللہ فلاں آدمی سے میں نے ادھار لینے جانا ہے فلاں کام کے لیے، یا اللہ آپ اس کے دل کو اپنی طرف پھیر دیں کہ میں اس سے ادھار مانگوں جتنے وقت کے لیے وہ مجھے دے دے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمام انسانوں کے قلوب کما یلیق بشانہ، اللہ جل شانہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جل شانہ جس طرف چاہتے ہیں پھیرنا تو پھیر دیتے ہیں۔ اب یہ ہے صلاۃ حاجت کا طریقہ، اور اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ دیکھیں، اس میں جب آدمی اللہ سے مانگتا ہے وہ تو مانگنا ہی ہے، لیکن جب مخلوق سے استعانت یعنی کوئی حاجت وغیرہ طلب کی جائے گی اور یہ دعا مانگی جائے گی، تو اس میں بھی گویا اللہ کو سامنے رکھا جائے گا، یعنی وہ شرک کا ایک جملہ، ایک مادہ ہی ختم ہو جائے گا۔ جیسے اللہم ہم جب نماز میں کیا پڑھتے ہیں، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر اگرچہ ضرورت مخلوق سے ہے، لیکن یہ دعا اور نماز کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں، اس بات کو آگے رکھ رہے کہ یا اللہ آپ جو ہے نا یوں کر دیں۔ ایک تو اس کے اندر یہ حکمت ہے، دوسرا اس میں آدمی فرشتہ تباہ ہو جاتا ہے، جیسے فرشتوں کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اگر ہو بھی تو اللہ جل شانہ سے، تو اس میں یہ حکمتیں ہیں ان دعاؤں کے اندر، اور ان کی برکت یہ ہے کہ جو ایسی دعا کے ساتھ اور اللہ جل شانہ کے دھیان کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے اور یا مخلوق سے کوئی اپنی ضرورت طلب کریں گے، اللہ پوری فرمائیں گے۔ اور اس میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ دعا کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اس کو قبول کرنے کا اللہ نے بتایا ہے، لیکن آدمی کے کام ہے دعا مانگنا۔
اب اس کی جو ضرورت ہے اس میں 3 چیزوں میں سے ایک ضرور ملے گی، یا تو جو مانگی ہے مصلحت کے تحت اس کے لیے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، نہیں تو کوئی مصیبت آنے والی ہوگی اللہ اس کو ٹال دیں گے، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر اللہ پاک اس کو نیکی بنا کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے اور قیامت کے دن وہ نیکی کی شکل میں اس کو ملے گا۔ اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ جب آدمی اپنی دعاؤں کو وہاں دیکھے گا تو یہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، یہاں اتنا اجر مل رہا ہے کہ وہاں دعا قبول نہ ہوتی یہاں یہ اجر مل جاتا، لیکن یہاں یہ کہتا ہے کہ میں جو مانگوں یہاں مل جائے آخرت میں دیکھی جائے گی۔ ایسا یہ لالچی آدمی ہے۔ تو بھئی دعا کی قبولیت اللہ جل شان 3 صورتوں میں کرتے ہیں، یا وہ چیز عطا کر دیتے ہیں، یا اس کے مقابلے میں کوئی بہت بڑی مصیبت آنی ہوتی ہے اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں، یا آخرت میں اس کو نیکی بنا کر اس کو دی جائے گی۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے۔